السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، دعاؤں میں یاد کرتے ہوں گے اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے آپ کو نیو ایپیسوڈ کے لیے زیادہ نہیں ترساتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 132 حصہ 2، جس میں آپ کو کچھ نیا ہی پڑھنے کو مل رہا ہے، کچھ نیا سننے کو مل رہا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ ایک ہفتے سے وہ مسلسل یہی پلاننگ کر رہا تھا کہ اپنی اس بھیانک سوچ کو عملی جامہ کیسے پہنا ہے۔ وہ دن رات اسی اندھیڑ پن میں لگا ہوا تھا۔ اب بھی وہ انہی تاریک سوچوں میں گہری طرح گم تھا، جبکہ دوسری طرف سے مارگریٹ بھی اسے بار بار فون کر کے فورس کر رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی اور وہ خود بھی تو بے چین تھا اسے پانے کو، اپنے اندر برسوں سے اس سلگتی ہوئی جلن کو مٹانے کو۔ وہ تو خود کو سے اس کا ہو چکا تھا، اس بار اب باری اسے اپنا بنانے کی تھی، اسے ہر حال میں پانے کی تھی۔ ویسے بھی وہ کب اسے اپنی مرضی سے قبول کر رہی تھی، تو پھر یہ قدم بھی سب اس کی اپنی مرضی سے ہی سہی۔ عرفان سکندر ہر غلط دلیل سے خود کو قائل کر رہا تھا۔ وہ کسی صورت اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے واپسی کے تمام راستے خود ہی بند کر دیے تھے۔ پھر اچانک اس کے دل کے کسی تنہا خانے میں ایک کمزور سی آواز آئی، کیا پلک اس سب کے لیے اسے کبھی معاف کر دے گی؟ اس کے اندر سے ہی پھر ایک کوئی بولا، نہیں، وہ معاف نہیں کرے گی۔ لیکن اس نے فوراً پھر سے خود کو دلیل دی، معاف تو وہ کسی کام کو بھی نہیں کرے گی۔ ہاں لیکن جب وہ میرے بچے کی ماں بنے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے نہ سہی، اپنے بچے کے لیے تو اپنے بچے کے باپ کو معاف کر ہی دے گی۔ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہوگا نا اس کے پاس۔ عرفان سکندر اس تلخ حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر دنیا میں عورت کو کسی مرد کے ساتھ کوئی مضبوط چیز باندھ کر رکھ سکتی ہے تو وہ صرف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ عرفان سکندر کو اب ہر حال میں پلک سے اولاد پیدا کرنی تھی تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے بن سکے اور تا حیات برقرار رہ سکے۔ اس کے ارادے اب فولاد کی طرح سخت اور ہولناک ہو چکے تھے۔ عرفان سکندر مسلسل سگریٹ کے دھوئیں سے اپنی ان سیاہ باتوں کا حل ڈھونڈتا ہوا گہری سوچوں میں گم تھا، جب اچانک دروازے پر دستک آئی۔ اس کے حلق سے ایک نہایت بھاری اور سنجیدہ آواز گونجی، آ جاؤ۔ اس کا خاص آدمی ادب سے اندر انٹر ہوا۔ باس، خان حویلی والے سب اسلام آباد گئے ہیں اور بی بی گھر پر بالکل اکیلی ہیں، بس کچھ ملازمین ہیں وہاں۔ یہ سنتے ہی عرفان سکندر کے چہرے پر ایک دل فریب اور زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کب نکلے ہیں وہ لوگ؟ باس، ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے ہیں ان کو نکلے۔ اچھا، انتظار کرو،
اور اپنے بندوں کو الرٹ کرو، سب ساتھ جائیں گے۔ یہ کہتا ہوا عرفان سکندر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے الماری سے سفید کلر کا کرتا شلوار نکال اور واش روم میں گھسنے ہی لگا تھا جب اسے کچھ اہم یاد آیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر مارگریٹ کا نمبر ملایا، جو دوسری طرف سے فوراً ہی اٹھا لیا گیا۔ Speak up, Sikandar. What did you decide? بولو سکندر، کیا طے کیا؟ مارگریٹ کے لہجے میں بے چینی تھی۔ عرفان سکندر نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، مارگریٹ، I have decided exactly what you said. Today I will make that woman means you just take Wajdan Khan for away for a meeting. I will handle that rest. مارگریٹ، وہی طے کیا ہے جو تم نے کہا تھا۔ آج میں اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ تم بس وجدان خان کو کہیں دور میٹنگ پر لے جاؤ، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ مارگریٹ نے فون کی دوسری طرف سے خود پر شدید ضبط کیا اور ضدی لہجے میں بولی، Go Sikandar, there is on room for mistakes now. Return only after completing your task. All the best. جاؤ سکندر، اب کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اپنا کام پورا کر کے ہی لوٹنا۔ آل دا بیسٹ۔ فون بند ہوتے ہی عرفان سکندر کے وجود پر ایک ہولناک جنون سوار ہو چکا تھا۔ اب وہ پلک کی بربادی کی داستان لکھنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ عرفان سکندر نے شاور لیا، سفید کرتا شلوار پہنا اور اپنے گارڈز کے ساتھ خان حویلی کی طرف نکل گیا۔ عرفان سکندر کی گاڑی سب سے آگے چل رہی تھی اور گارڈز کی گاڑیاں اس سے پیچھے پیچھے تھیں۔ وہ اس وقت خود کو ایک دلہا تصور کر رہا تھا جو پورے مان کے ساتھ اپنی دلہن کو لینے جا رہا تھا۔ آج وہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ جس عورت کے لیے وہ رات دن اتنا تڑپا، اتنے پاپڑ بیلے، جس کو پانے کی چاہ میں وہ خود کو بھی بھول چکا تھا اور جس چاہ میں وہ اپنا وجود تک مٹائے بیٹھا تھا، آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ عرفان سکندر کو اب اور کیا چاہیے تھا؟ اس عورت کو دیکھیں جس کی خاطر وہ انڈر ورلڈ ڈان، جس کی طرف ایک نظر دیکھنے پر بڑے بڑے سورما کانپ جاتے تھے،
ایک لڑکی کی خاطر اپنی پوری بادشاہت کو ٹھوکر مارے بیٹھا تھا۔ عرفان سکندر کے لیے اگر دنیا میں جنون سے بھی بڑھ کر کچھ تھا تو وہ صرف اور صرف وہی عورت تھی۔ عرفان سکندر کے لبوں پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ مسلسل تیر رہی تھی اور بے خودی میں آج اسے چھونے کے احساس سے ہی کانپ رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں یہ سوچ جا رہا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ غصے سے اسے اپنے ناخن مارے گی، یا شاید غیظ و غضب میں اس پر کوئی چیز بھی اٹھا کر مار سکتی ہے۔ لیکن عرفان سکندر کو آج اس کا ہر ستم ہر وار سہتے ہوئے ہنستے ہوئے سہنا تھا۔ وہ اپنے ہی تصور کے بندھنوں میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آج نہیں میڈم، آج تو آپ کے ہر حال میں میرا ہی ہونا ہوگا۔ جان نکال لوں گا آج ساری، ایک بار بس مجھے پہنچنے دو۔ اس کے ارادے اور اس کی یہ تپتی ہوئی آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ اب کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے نکل چکا ہے۔ بار بار وہ گاڑی کے شیشے میں خود کو دیکھ رہا تھا اور دیوانگی کی ہر حد تک اپنی تعریف خود ہی کر رہا تھا۔ کیا ہے ایسا اس دیان میں جو مجھ میں نہیں؟ یہ عورت کیوں ایسے کرتی ہے؟ جب دیان اب دنیا میں ہی نہیں رہا تو وہ اپنی رضامندی سے خود کو مجھے سونپ دے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہم دونوں کا اکیلا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بالکل ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ عورت اس کے سامنے بیٹھی ہو۔ وہ ہر حال میں چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو پلک اسے مل جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مرضی سے خود کو اس کے پاس اس کے حوالے کر دے، اسے سونپ دے، ورنہ اسے آج ہر صورت زبردستی کرنی ہی تھی۔ اور وہ طے کر چکا تھا۔ خود کو حالات کے سپرد کر کے اپنے اندر کے جنون کو ہوا دیتے ہوئے اس نے گاڑی کی سپیڈ اور زیادہ بڑھا دی تاکہ وہ جلد سے جلد خان حویلی پہنچ جائے اور اپنی منزل کو پا لے۔ پلک آج صبح سے ہی کام میں مصروف تھی۔ زرمینہ کی رخصتی میں 2 دن باقی تھے۔ کل سے مہمان آنے شروع ہو جانے تھے، اس لیے وہ سب کمرے سیٹ کروا رہی تھی، بستر تبدیل کروا رہی تھی۔ جب سے شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی پلک کا کام بہت حد تک بڑھ گیا تھا۔ اب وہ راتوں کو بھی یا تو کچن میں ہوتی یا مختلف کام دیکھ رہی ہوتی۔ پیر سے اب بھی کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا لہو ٹپک جاتا تھا۔ پیر کی پرواہ اس نے آج تک کی تھی۔ یہ ناسور تو کچھ بھی نہیں تھا جو ناسور اس کے دل سے ٹپکتا تھا۔ دیان خان کی دوری اس سے ہر درد چھوٹا تھا، سب ہینج تھا۔ وہ سارے کام کرتی، دیان خان کی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرتی تھی۔
وہ جیتے جی اسے بیوی کا سکھ نہیں دے پائی تھی، لیکن اب اس کی ذمہ داریاں سمجھ کر سب کام کرتی تھی کہ شاید ایسے کچھ محبت کا قرض اتر جائے۔ کہانی جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ریویو ضرور دیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سا کیریکٹر، کون سا ایپیسوڈ زیادہ اچھا لگا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور سارا ناولز کو ایسے ہی پیار دیتے رہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔